وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اخلاقی طور پر جو مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھائی کا سامنا نہیں کر سکتے، یہ نئی بات نہیں ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی جاتی ہیں۔ یہ باتیں ہر نبی نے فیس کی ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے۔ قرآن میں اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں میں سے 25 پیغمبروں کی بار بار مثالیں دی ہیں تاکہ لوگ اچھائی اور برائی کے بتانے والوں کو پہچان لیں۔ ہمیشہ کمزور آدمی بزدل اور جاہل ہوتا ہے۔ ڈانٹے جو اٹلی کا رہنے والا تھا، 1300 کے آخر اور 1400 کے آغاز کا زمانہ دیکھا، جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز دنیا میں عروج پر تھے۔ یورپین تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے جن کو یہ تمیز نہیں تھی کہ واش روم بیٹھ کر کیا جاتا ہے اور آج بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اور یورپ میں اکثر گلیوں میں اپنا واش روم پھینک دیتے تھے۔ اس وقت ان کے پاس گٹر سسٹم تک نہیں تھا۔ مسلمانوں نے اسپین میں سب سے پہلے انٹروڈیوس کروایا۔ اس زمانے میں سیکنڈ فلور پر بیڈ رومز ہوتے تھے اور یہ لا تھا کہ اپنا واش روم جب گلی میں پھینکو تو لک آؤٹ کہو، اور اپنی گرل فرینڈ کو رائٹ سائڈ پر رکھتے تھے تاکہ واش روم اس پر نہ گرے۔ اس وقت ڈانٹے کی پوئٹری جاہلوں کے لیے بینیفٹ تھی تاکہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کروسیڈ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑے۔ اس زمانے میں اور آج بھی گندا اور جھوٹا لٹریچر اور ڈانٹے جیسے لوگوں کو میڈیا بنا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ اس قدر گندی لینگویج ڈانٹے نے یوز کی ہے جو اس کی جہالت اور اس وقت کے لوگوں کی کمزوری شو کرتی ہے۔ آج تک اس کے گندے لٹریچر کو محفوظ رکھا گیا ہے اور آج بھی اسکولوں میں سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جا رہا ہے تاکہ جینیس اسٹوڈنٹس بد اخلاق اور گندے ذہن کے مالک بن جائیں۔ اگر اس کو ہائی کلاس لٹریچر کہہ کے پروموٹ کیا جا رہا ہے تو پھر تھرڈ کلاس چیپ لٹریچر کیسا ہوگا؟ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتا ہوں، لیکن ایک پرانے دور کی حکمت کی بات ہے کہ واش روم ہلاؤ گے تو بدبو آئے گی۔ ان باتوں کو فیس کرنے کے لیے ہمیں قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہم نے ویڈیو کے تھرو thinkallah.com میں بریفلی ایکسپلین کیا ہے تاکہ ایک عام مسلمان اسلامی تعلیمات کے بارے میں زمانے کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا ہتھیار نالج ہے، جو ہمیں قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھاتی ہیں اور جو ہمارے سامنے پروو ہو رہی ہے، جیسے ذاکر نائک، احمد دیدات وغیرہ۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ ارلی 1900 تک لوگوں کی ایجوکیشن ایسی نہیں تھی جو آج ہے، اور صرف انڈیا سب کانٹیننٹ اور یورپین کنٹریز میں خاص طور سے عورتوں کی ایجوکیشن ہوم اسکولنگ یا پرائمری اسکول تک ہوتی تھی۔ اس لیے کوئی سینس نہیں بنتا کہ آج کے دور میں ڈانٹے کی 700 سال پرانی چیپ پوئٹری سے اسٹوڈنٹس کا برین واش کیا جائے۔ آج انٹرنیٹ پر جا کر ایک گریڈ 5 کا بچہ بھی گوگل کر کے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور کمپینینز کا اسلام اور انسانیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان تعلیمات کے نتیجے میں آج بڑے سے بڑا گینگسٹر، کلر، گیمبلر، شرابی اور زانی، جیلوں میں رہنے والے لوگ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انسانیت کا بہترین نمونہ بن گئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ٹائم سے قیامت تک یہ معجزہ وہ دیکھتے رہیں گے، لیکن جو لوگ اندھے، بہرے، گونگوں سے بدتر لوگ ہوں، جو اچھی بات دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے اور کہہ نہیں سکتے۔ اور یہی نہیں، واشنگٹن، بالٹیمور اور نیو یارک اور امریکہ کے مختلف شہروں اور جیلوں میں اسلامی تعلیمات دینے والوں کو خاص طور پر بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے علاقوں سے کرائم ختم ہو جائے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی چند مثالیں میں دینا چاہتا ہوں۔
ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، جبکہ مکہ والوں نے نبوت آنے کے بعد سے لے کر 13.5 سال تک کوئی دن ایسا خالی نہیں تھا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو ڈیفیکلٹیز کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہاں تک کہ 3 سال تک کے لیے ان کا بائیکاٹ کیا گیا، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر سب دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ان کی خیر نہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا ابو سفیان کے گھر یا بیت اللہ میں پناہ لے لے وہ امن میں ہوگا۔ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی شفقت فرماتے تھے۔ ایک صحابی نے جب کسی پرندے کے بچوں کو اٹھایا اور پرندہ شور مچانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے اس پرندے کے بچوں کو اٹھا کر بے قرار کیا ہے، تو اس پر اس صحابی نے بچے لا کر ادھر رکھ دیے، جس کے بعد اس پرندے کو قرار آیا۔ ویسے تو بہت سے واقعات ہیں، لیکن اس ویڈیو میں یہ 3 واقعات آپ کو واضح کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند اخلاق کے مالک تھے، جس کا ثبوت قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آپ کے بہترین اخلاق ہیں۔ دیکھیے نان مسلمز آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کہتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔